اپنے خاندان کی لڑکی کے ساتھ، لیکن جب میں نے اس سے کہا تو اس نے کہہ دیا جب تک دینار 200 دینار نہیں لاؤ گے تب تک میں یہ کام نہیں کراؤں۔ خوب کمائی کی میں نے، یا اللہ اس غلط کام کے لیے میں نے خوب کمایا، اور کمانے کے بعد جب اس کو دینار دے دیے، جب اس نے مجھے اپنے اوپر بیٹھا لیا اور کہا کہ اب آپ نے دینار دے دیے، اب آپ کی مرضی ہے، لیکن یا اللہ جب اس نے یہ لفظ کہے تھے کہ اللہ کو جان نہیں دینی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر نہیں ہونا، کیا یہ غلط نہیں ہے؟ یا اللہ صرف میں اتنی یہ بات سنی تھی اور اس کی یہ بات سنتے ہی میں پیچھے ہٹ گیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے تجھ سے توبہ کر لی تھی، اگر میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا، تیری رضا کے لیے کیا تھا، یا اللہ تو پتھر کو اتنا ہٹا دے کہ ہوائیں آنے لگے، یا اللہ اتنا پتھر کو ہٹا دے کہ 2 ثلث ہٹ جائے، کہ 2 ثلث الگ ہٹ جائے، 2 ثلث دروازہ کھل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کی اور 2 ثلث پتھر ہٹ گیا۔ تیسرا شخص تھا ان کے ساتھ، تیسرا شخص، اب اس کی باری آئی، اس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تجھے معلوم ہے کہ میرے پاس ایک مزدور رہتا تھا، جب مزدور رہتا تھا اس کی مزدوری میں نے دینی چاہی، جب میں اس کی مزدوری دینے لگا تو اس نے منع کر دیا، جب منع کر کے وہ چلا گیا تو میں نے اس کی مزدوری سے ایک کام کیا کہ اس میں غلہ بو دیا کھیت میں، اس کی مزدوری کے جو پیسے تھے ان سے غلہ خریدا اور غلہ بو دیا، جب بونے کے بعد غلہ اگنے کے بعد بکا، جب اس کا کاروبار ان پیسوں سے خوب ہو گیا، ہونے کے بعد اس نے جانور خریدے، جانور خریدنے کے بعد انہی پیسوں میں سے چرنے لگے، اور پھر ان پر ایک چرواہا بھی رکھ دیا، ان کو چرانے کے لیے ایک چرواہا بھی رکھا، اور ایک مدت کے بعد وہ مزدور آتا ہے، آنے کے بعد اس سے کہتا ہے کہ میری مزدوری دے دیجیے۔ جب یا اللہ وہ مزدور آیا مزدوری لینے کے لیے تو میں نے تمام وہ زمین، تمام وہ جانور جتنے بھی تھے اور ان کے ساتھ وہ چرواہا بھی میں نے اس کو دینا چاہا۔ اس نے کہا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، یہ سب تمام آپ کا ہے۔ اس نے پھر کہا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، مذاق نہیں کر رہا، بلکہ آپ کی جو مزدوری تھی اس کے ذریعے سے میں نے یہ سب کمایا ہے، اور جو سب کمایا ہے وہ آپ کا ہے، اس لیے میں آپ کو دے رہا ہوں۔ یا اللہ اگر میں نے آپ کی خوشنودی کے لیے، آپ کی رضا کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے کام کیا تھا تو یا اللہ اس پتھر کو مکمل ہٹا دے، اس پتھر کو غار کے منہ سے مکمل ہٹا دے۔ یہ دعا کرنی تھی کہ مکمل پتھر ہٹ گیا۔ تو والدین کی فرمانبرداری اگر کرنی ہے تو پھر اس کا اجر بھی یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دعائیں قبول ہوتی، کوئی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہاتھ پھیلائے جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دعا عرش پر ٹکرا جاتی ہے۔ یاد رکھنا والدین کی اپنی اولاد کے حق میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کبھی دعائیں رد نہیں ہوتی، اس لیے والدین سے یہ بھی ایک درخواست ہے کہ جب بھی دعائیں دیں تو اچھی دیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارا جو معاشرہ ہے آج کل کا، اس کے اندر دعائیں کون سی چلتی ہیں؟ اگر بچہ تھوڑا سا کچھ غلط کر دے کہ تو مر جا، تو گر جا، کٹ جا، یہ ساری دعائیں ہوتی ہیں۔ یاد رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ، نوجوان صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوب عبادت کیا کرتے تھے، خوب عبادت کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، ذکر و اذکار بھی کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے خوب عبادت میں لگے رہتے تھے۔ آپس میں گویا کہ ایک حسد رہتا تھا کہ یہ 2 رکعت پڑھ لے تو میں 4 پڑھوں گا، یہ 4 پڑھ لے تو میں 6 پڑھوں گا، یہ نفل پڑھ رہا ہے تو میں اس سے زیادہ پڑھوں گا، یہ تہجد میں آتا ہے تو میں ساری اوابین بھی پڑھوں گا، تہجد بھی پڑھوں گا، سب چیزیں پڑھوں گا۔ حسد رہتا تھا، لیکن ہمارا حسد تو دوسرا رہتا۔ لیکن حسد دعا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں عادت جو رہتا تھا وہ ہو۔ یہ ایک حسد میں کہہ رہا ہوں، ورنہ ایک لالچ تھا۔ اصل تو ایک لالچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب حاصل ہو جائے۔ تو وہ نوجوان صحابی تھے، وہ عبادت کیا کرتے تھے، لیکن گھر میں بیوی بھی رہتی تھی اور ماں بھی رہتی تھی، دونوں رہتی تھی۔
اور آپ جانتے ہیں اردو میں برتن تو بجتے ہی ہیں، مرد والے برتن کب بجتے ہیں؟ عورتوں والے بجتے رہتے ہیں۔ جب دونوں میں نوک جھوک ہوتی رہتی تھی تو وہ جو ہے کچھ مائل بیوی کی طرف ہو جاتے تھے۔ جب ہو جاتے تھے تو ماں کا دل اس سے کبیرہ ہوتا ہے۔ جب ماں کا دل تھوڑا ہوتا تھا کہ یہ تو مجھ سے ناراضگی کی طرف اور بیوی کی طرف ہو جاتا ہے، تو ماں کا دل ناراض ہو گیا۔ جب ناراض ہونے کے بعد صحابی رضی اللہ عنہ کا ایک مرتبہ انتقال کا وقت آیا۔ جب انتقال کا وقت ہوا تو ان سے کلمہ پڑھوانا چاہ رہے تھے۔ انتقال کا جیسا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے جب گھبراہٹ ہوتی ہے تو انتقال کے وقت جو ہے کلمہ کہلوا رہے تھے کہ کلمہ پڑھ لیجیے، لیکن پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، عبادتیں کی، ذکر و اذکار کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، لیکن موت کے وقت کلمہ زبان سے نہیں نکل رہا۔ کہلوا رہے ہیں لیکن پھر بھی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ جب نہیں نکل رہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ان کے پاس خبر بھیجی کہ ایسا ایسا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ لانے کے بعد دیکھا کہ واقعی کلمہ اس کی زبان سے ادا نہیں ہو رہا۔ فرمایا کہ اس کی ماں موجود ہے کیا؟ ان کی ماں موجود ہے کیا؟ لوگوں نے فرمایا کہ ہاں والدہ موجود ہے، کہ بلا کر کے لاؤ۔ جب بلا کر کے لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے لڑکے سے جو ہے کلمہ ادا نہیں ہو رہا، اور لکڑیاں اکٹھی کروائی۔ اکٹھی کروانے کے بعد اکٹھی ہو گئی اور ماں سے پوچھا کہ آپ ان کو معاف فرما دیں، انہوں نے جو غلطی کی ہے اب تک، کہ معاف فرما دیں۔ والدہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، اس نے میرا بہت دل دکھایا ہے، میرا بہت دل دکھایا ہے، جب بھی نزاع ہوتا تھا تو میرا ساتھ ہی نہیں دیا کرتا تھا، میرا اس سے دل دکھا ہوا ہے، اس لیے میں اس کو معاف نہیں کروں گی، میں اس کو معاف نہیں کرنے والی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، لاؤ لکڑی، اور لکڑی لانے کے بعد ان میں آگ لگاؤ اور ان کے لڑکے کو آگ میں ڈال دو۔ ماں نے فرمایا کہ نہیں، میرے بیٹے کو آگ میں مت ڈالنا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آگ میں نہیں ڈالنا یہ تو دنیاوی آگ ہے، اگر آپ نے اس کو معاف نہیں کیا تو کل جہنم میں ان کو جانا پڑے گا۔ جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ ماں کی ممتا دیکھیے کتنی ہوتی ہے، فوراً منع کر دیا اور فوراً فرمایا کہ میں نے معاف کر دیا اپنے بیٹے کو۔ ادھر معاف کرنا تھا، ادھر صحابی رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا تو کلمہ زبان پر ادا ہونے لگا۔ تو یاد رکھنا کہ